کہ آدم علیہ السلام نے جو طواف کیا اس کے اندر انہوں نے یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ کے طواف کیا۔ ہاں جی، باقی بھئی اپنی ساری کمیوں کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے، اپنی ساری کمیوں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی آپ اردو میں دعا مانگ لو بھائی، اللہ کوئی عربی کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی فارسی کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی کسی زبان کا محتاج ہے؟ اپنی اپنی زبان کے اندر دعا مانگ لو، کیونکہ کہتے ہیں جو تو مطاف ہے نا، یہاں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی۔ جو مطاف ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی۔ بہرحال فرماتے تھے پہلے چکر میں سبحان اللہ، اور دل سے کہو اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے۔ دوسرے چکر میں الحمدللہ، یا اللہ میں تو آج دنیا کی تعریفیں کرتا رہا، اپنی تعریفیں کرتا رہا، یا اللہ ساری تعریفیں تو تیری ہیں۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ پھر تیسرے چکر میں ہاں جی لا الہ الا اللہ، یا اللہ معبود بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، مالک بھی تو، سارے مسئلوں کا حل تیرے ہی پاس ہے اور تو ہی حل کرے گا۔ منہ سے کلمہ پڑھو اور دل ہی دل کے اندر یہ باتیں اللہ سے باتیں کرو۔ اصل ذکر اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک گئے اللہ والے، ان سے کہنے لگے حضرت فلاں فلاں تسبیحاں تو میں کرتا ہوں، ذکر یہ کرتا ہوں، کوئی نیا ذکر بتا دے۔ فرمانے لگے بھائی سارے ذکروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے باتیں شروع کر دو۔ ہر کام میں اللہ سے بات کیا کر۔ اللہ روٹی کھانی ہے کھلا دے، اے اللہ کپڑے چاہیے دے دے، یا اللہ شادی نہیں ہو رہی کرا دے، یا اللہ بیٹا نہیں ہے دے دے۔ ہر وقت جو تمہارا حال ہے اللہ سے باتیں کرنا، یہ سب سے بڑا ذکر، اللہ سے باتیں کرنا، چپ کے باتیں کرنا۔ بہرحال چوتھا چکر کی بات چل رہی تھی نا، چوتھے چکر۔ پانچویں چکر میں اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، میں نے بڑا گناہ کیا، میں نے بڑے لوگوں کو سمجھا یہ بڑے ہیں لیکن وہ سب چھوٹے ہیں۔ اے اللہ بڑی ذات تیری ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بتاؤ بیت اللہ کی جگہ ہو اور بیت اللہ کا پڑوس ہو اور مطاف کی جگہ ہو اور ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوں، تو بتاؤ آنکھیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ آنکھیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ آدمی بے قابو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں جی۔ پھر فرماتے تھے چھٹا چکر کے اندر آیت کریمہ پڑھو۔ ہاں کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، گندے ہیں۔ ہاں جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاں جی، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ میں ظالم ہوں، یا اللہ میں نے بڑا ظلم کیا، تو مجھے معاف کر، تو مجھے معاف کر۔
پھر 7ویں چکر میں درود ابراہیمی پڑھو، کیونکہ ہم آل ابراہیم ہیں، ہم آل ابراہیم ہیں، درود ابراہیمی پڑھو۔ ہاں جی، بہرحال جب 7واں چکر پورا ہو جائے، ہاں جی، ہر چکر کے اوپر آپ نے، اچھا یہ ساری دعائیں جو پڑھنی ہیں نا، یہ آپ نے بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی اور حجر اسود۔ یہ جو حجر اسود سے اگلا کونا ہے نا، یہ رکن یمانی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں 70 فرشتے مقرر ہیں، آپ جو بھی دعا مانگے وہ آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی وہاں آ کے کیا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حدیث میں اتنے الفاظ آتے ہیں، باقی کتابوں میں اور بہت سارے آگے بڑھا دیے ہیں، لیکن حدیث میں اتنے ہی الفاظ ہیں۔ بہرحال جب آپ رکن یمانی پہ آئیں، ہاں جی، بہتر ہے اس کا استلام کریں، اس کو چومنا نہیں ہے، بس ہاتھ لگانا، ہاتھ بھی دائیں لگانا ہے، اور وہ کوئی آسان کام نہیں ہے لگانا، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایسے، ہاں جی، کہ آپ کا رخ بھی سیدھا رہے اور آپ کا دایاں ہاتھ بھی لگ جائے۔ ہاں جی، بہرحال آپ نے ہر چکر کے اوپر، ہاں جی، رکن یمانی کے اوپر ٹھہر کے یہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 7واں چکر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تھوڑا حجر اسود کراس کر کے پھر چکر ختم کرنا ہے۔ اب آپ کے 2 کام ہو گئے، اب آپ کے احرام بھی ہو گیا، آپ کا طواف بھی ہو گیا، اب آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنی۔ سب سے افضل جگہ ہے مقام ابراہیم، لیکن وہاں رش ہوتا ہے، ہاں جی، وہاں پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ ایسے کرو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ یہ وہ جگہ ہے جو مقام مہجن ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ مقام مہجن اسے کہتے ہیں جہاں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں۔ اس لیے کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جلدی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی لیٹ پڑھتا ہے ٹھیک ہے، ہاں جی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائیں، سارا وقت سمجھایا کہ اس وقت تک آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تک آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تک آپ، ہاں جی، تو ساری، ہاں جی، اسے کہتے ہیں مقام مہجن۔ تو ایک تو آپ کی جو واجب الطواف ہیں وہ سہولت سے پڑھے جائیں گے، اور دوسرا آپ کو ایک فضیلت بھی مل جائے گی، آپ کو مقام مہجن بھی مل جائے گا۔ ہاں جی، پہلے وہاں ایک چھوٹا سا گہرا، زیادہ گہرا نہیں تھا، 1.5 فٹ نیچے تھا، نشانی رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ حاجی اس کے اندر گر جاتے تھے، ہاں جی، زخمی ہو جاتے تھے، تو پھر بعد میں جو اس گورنمنٹ نے نا جی اس کو برابر ہی کر دیا، اس کو برابر کر دیا۔ اب ماشاءاللہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے اب آپ کے 3 کام ہو گئے۔ اب چوتھا کام صفا مروہ۔ اب آپ نے موڈا ننگا ہی رکھنا ہے،
اور اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے۔ زمزم پیتے ہوئے، زمزم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور زمزم کا پینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک ہے گٹا گٹ پی جانا۔ مجھے ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب فرما رہے تھے، ہاں جی، بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، کے ساتھ میں نے عمرہ کیا۔ ہاں جی، میں نے عمرہ کیا تو انہوں نے نا جی زمزم کا گلاس بھرا، تھوڑا سا پیا، دعا میں لگ گیا، پھر تھوڑا سا پیا، پھر دعا میں لگ گیا، پھر تھوڑا سا پیا، پھر دعا، ایک گلاس کو آدھا گھنٹے میں پیا۔ ویسے تو مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں جی، آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر عمل تسلی کے ساتھ کرنا۔ شیطان آدمی میں جلدی پیدا کرتا، جلدی پیدا کرتا۔ اچھا، ایک بات عرض کروں، جو آپ کا پہلا حج عمرہ ہے، ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کے اندر جو کمی رہ گئی، آپ ساری زندگی حج عمرے کریں، اس کی کمی نہیں پوری ہو۔ اس کی ساری زندگی جو ہے نا جی کمی پوری نہیں ہوگی۔ ہاں جی، چاہے آپ 20 حج کر لیں۔ ہاں جی، اب آپ زمزم پی کے اب آپ صفا پہاڑی کے اوپر جائیں گے اور تکبیر کہیں گے، تحلیل کہیں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پھر صفا پہاڑی کے اوپر چلے جائیں گے، وہاں جا کے 2 کام کریں گے۔ ایک تو آپ یہ کام کریں گے کہ یا اللہ، میں صفا مروہ کے ان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں عمرے کی، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور دوسرا دعا مانگنا ہے۔ ہاں جی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں مانگی، ابھی مولوی صاحب نے مغرب کے اندر بھی پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ ہاں جی، یہ اللہ توفیق دے، یہ تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھتے تھے۔ تو بہرحال اب آپ نے دعا مانگ کے آپ حضرات نے نا جی تو چکر شروع کر دینا۔ اچھا، بعض لوگ 2 چکروں کا ایک چکر سمجھتے ہیں۔ بھئی ایک چکر کا نام، ایک طرف کا جو چکر ہے نا وہ ایک چکر ہے۔ آپ صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اور مروہ سے صفا سے مروہ 3 چکر، اور مروہ سے صفا 4 چکر، اور صفا سے مروہ 5 چکر، اور مروہ سے صفا 6 چکر، اور صفا سے مروہ 7 چکر۔ لیکن اس میں 2 گنجائشیں ہیں۔ وضو جو اپنا طواف ہے نا، اگر اس میں وضو ٹوٹ گیا، اگر تو 4 رکعتوں میں اگر 4 چکروں میں پہلے ٹوٹ گیا، تیسرے میں ٹوٹ گیا، چوتھے میں ٹوٹ گیا، دوسرے میں ٹوٹ گیا، پہلے میں ٹوٹ گیا، پھر تو آپ کو نا جی وضو کر کے شروع سے
سارا طواف کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کا 5ویں میں ٹوٹا تو آپ کے 4 بچ گئے، 5واں کے اندر وضو کر کے آ کے 5واں شروع سے شروع کر دو۔ اگر 6 میں ٹوٹا تو آپ نا جی وضو کر کے آ کے 6 میں سے 6 شروع کر دو۔ اگر 7ویں میں ٹوٹا تو 7ویں وضو کر کے آ کے 7واں شروع کر دو۔ لیکن صفا مروہ کے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے، ہاں جی، ایک تو اس کے اندر آپ سانس لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ تھک گئے ہیں، مروہ پہ پہنچ گئے، اب چاہے آدھا گھنٹہ بیٹھے رہو، ذکر کرتے رہو، ہاں جی۔ اور یہ جو تلبیہ ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک بیت اللہ پہ نظر نہ پڑ جائے، اس کے بعد تکبیریں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہاں جی، تکبیریں پڑھنی ہیں آپ نے، ہاں جی۔ اور پھر آپ صفا پہ تھک گئے، صفا پہ بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ کے 4 چکر اس طرح پورے ہو گئے، ہاں جی، تو گویا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ آپ کا عمرہ کیا ہو گیا بھائی؟ مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ شکرانے کے 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، پڑھنے گناہ نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھے، ہاں جی۔ ہاں اگر ٹھیک ہے شوق میں آ کے شکرانے کے طور پہ پڑھ لیے، گناہ والی بھی بات نہیں ہے، ہاں جی۔ اب ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب دوسرا کام، کیونکہ اس میں تفصیل میں جائیں گے، وقت تھوڑا ہے۔ اب حج کے 5 دن 10 کام، حج کے 5 دن 10 کام۔ اب آپ نے سنت تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو ہم مینا کے اندر جائیں، لیکن کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس بسیں تھوڑی ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی چلنے کا رواج ختم ہو گیا، مشقت برداشت کرنے کا رواج ختم ہو گیا، ہاں جی، تو ہم بسوں کے انتظار میں رہتے ہیں، تو پھر وہ رات کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو لیکن اگر پہلے بھی چلے گئے کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مینا کے جو پہلا دن ہے اسے یوم تراویہ کہتے ہیں۔ یوم تراویہ کا ترویہ، ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر پانی نہیں ملتا تھا، تو حاجی 8 تاریخ کو پانی اکٹھا کرتے تھے، حاجی پانی اکٹھا کرتے تھے تاکہ 9 کا اور 10ویں کا جو دن ہے نا جی وہ سہولت کے ساتھ گزر جائے، ہاں جی۔ تو لیکن وہاں 2 چیزیں سنت ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی، لیکن ہمارے حاجیوں کی 5 ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے بھی جلدی جانا، نمازیں تو شمار ہوں گی فجر سے، اور دوسرے اب وہ فجر تو رہ گئی، ہاں جی، اور دوسرے دن بھی فجر سے پہلے نکلنا، عرفات کو جلدی جانا، ہاں جی۔ کوشش کریں اپنے اوپر بوجھ ڈالیں، سنت کے مطابق سارے اعمال ہو جائیں۔ ایک تو 5 نمازیں پڑھنا، دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا جو عمل کیا وہ امت کو خطبہ دیا،
اور یہی وہ جگہ ہے مسجد نمرہ، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 معجزے ظاہر ہوئے۔ ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کی اونٹنی کو اتنا اونچا کر دیا جب حضور خطبہ دینے لگے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کو حضور کی زیارت ہو رہی تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ کو حضور کی زیارت ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، پھر ارشاد فرمایا کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے، عورتوں نے، مردوں نے، سب نے یہ کہا آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ تو آپ نے فرمایا اب غیبین تک تم پہنچا دو۔ ہاں جی۔ اور دوسرا معجزہ کون سا ظاہر ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو آواز تھی اللہ نے اتنی اونچی کر دی کہ 1.25 لاکھ صحابہ سن رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے مکبر تھے، لیکن ایک روایت ہے اس میں حضور کی بات کے اندر کوئی مکبر نہیں تھا، وہ باس ہر آدمی جو سن رہا تھا جیسے حضور میرے کان کے قریب بات کر۔ ہاں جی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے 5 نمازیں پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، مسجد خیف کے اندر۔ پھر اگلے دن یہ جو میں نے سارا واقعہ بیان کیا، یہ حج کے تیسرے دن تیسرا دن ہی بنا نا، دوسرا دن میدان عرفات، دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اور اثر کٹھی پڑھائیں۔ اب بھی یہ مسئلے کی بات ہے، اگر تو دیکھو ہم نے تو علماء کی ماننی ہے، ہم نے نیٹ سے علم نہیں لینا۔ اگر علماء سے جڑے رہیں گے ہم ترقی کر جائیں گے، ہمیں دین کی سمجھ پیدا ہوگی۔ اگر علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کی تربیت کی۔ ہم بھی اپنی کوشش کریں، علماء سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ تو چنانچہ معلم الحجاج کے اندر لکھا ہے کہ زور اثر اس نے کٹھی پڑھنی ہے جو مسجد نمرہ میں پہنچ گیا، جو مسجد نمرہ کے اندر پہنچ گیا، جہاں مسجد نمرہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس نے خطبہ سن لیا، وہ تو دونوں کٹھی پڑھے گا۔ ورنہ اگر ہم اپنے خیمے میں پڑھیں گے زور زور میں اور مغرب اثر میں، یہ دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنا سارا وقت دعا کے اندر لگائیں گے۔ بہتر ہے تھوڑا الگ ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کو لے کے الگ چلے جاؤ، کسی پہاڑی کے پیچھے ہو جاؤ، کسی کنات کے پیچھے ہو جاؤ، کسی تمبو کے پیچھے ہو جاؤ، کسی کپڑے کے پیچھے ہو جاؤ، خوب دل سے مانگو، پتہ نہیں پھر جانا نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ سے مانگو، جی بھر کے مانگو۔ آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ دینے پہ آئے ہوئے ہیں، آج اللہ دینے کے اوپر آئے ہوئے، لینے والا کوئی نہیں۔
بہرحال شام تک ہم دعا کے اندر رہیں گے، لیکن آگے مغرب آ گئی۔ مغرب ہم نہ میدان عرفات میں پڑھیں گے، نہ ہم رستے میں پڑھیں گے۔ مغرب کی اور عشاء کٹھی پڑھیں گے، لیکن وہاں مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے، مزدلفہ کے اندر پڑھیں گے۔ ہاں جی، دونوں نمازیں کٹھی پڑھیں گے۔ ہاں جی، چاہے صبح 4 بج جائے، چاہے صبح 3 بج جائے، ہاں جی، ہم کوشش کریں گے دونوں نمازیں وہاں جا کے کٹھی پڑھنے کی۔ ہاں اگر جلدی پہنچ گئے پھر دونوں نمازیں کٹھی پڑھ کے پھر تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، اور وہیں مزدلفہ سے ہی کنکریاں کٹھی کرنی ہیں۔ ہاں جی، 70 کنکریاں کٹھی کرنی ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ ہم چوتھے دن کی بھی نیت کریں گے۔ اگر اللہ نے موقع دے دیا تو ہو سکتا ہے چوتھا دن بھی ہمارا لگ جائے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا مانگیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو واپس نہیں آئے تھے، 13 کو واپس آئے تھے، 13 کی رمی کر کے واپس آئے تھے۔ ہاں جی، اس لیے ہم 70 کنکریاں، ہر کنکری جو ہوگی وہ چھوٹی سے چھوٹی چنے کے دانے کے برابر اور بڑی سے بڑی کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ اس کے لیے گھر سے چھوٹی سی تھیلی سی کے لے کر جاؤ۔ ہاں جی، چھوٹی سی یہ کنکریاں ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے تھیلی سی کے لے کے جاؤ۔ ہاں جی، گھر سے ایک پنکھا بھی ضرور لے کے جاؤ، یہ جو ہاتھ ہینڈ فین ہے نا، ہاں جی، کھجور فین ضرور لے کے جاؤ۔ اور میں بھول گیا، ہاں جی، کچھ چیزیں تھیں، سوئی دھاگا بھی لے کے جاؤ اور بٹن بھی لے کر جاؤ۔ بعض جب بٹن ٹوٹ جاتے ہیں وہاں تو ملتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، اب حاجی بیچارے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، ملنگ بنا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو بھئی اب بھئی یہاں سے بٹن بھی لے کے جاؤ بھئی۔ ہاں جی، اور بھئی جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں بکسوئے ضرور لے کر جاؤ۔ یہ جو بکسوئے ہوتے ہیں نا، یہ ضرور لے کر جاؤ، اور 1-2 چادریں 2.5 میٹر والی یہ ضرور لے کے جائیں، تاکہ مینا کے اندر بھی، مینا کے اندر تو خیمے ہوتے ہی ہیں، بے پردگی اتنی نہیں ہوتی، لیکن عرفات کے اندر اور اپنا مزدلفے کے اندر تھوڑی بے پردگی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس چادر ہو تو ہم 2 بسیں، مثال 2 بسیں کھڑی ہیں، ان کے آگے چادر باندھ دی، بیچ میں گھر والوں سے کہا یہاں لیٹ جاؤ، اپنی مستورات کو لیٹ جاؤ۔ ہاں جی، یہ چیزیں لے کے جاؤ، اپنا برش لے کر جاؤ، اپنی ٹوتھ پیسٹ لے کر جاؤ، اپنی جو چیزیں ہیں، کیونکہ جو چیزیں آپ کو یہاں روپوں میں ملیں گی وہاں ریالوں میں ملیں گی، وہاں ریال۔ کینچی ضرور لے کر جاؤ، چاہے درمیانی سی کینچی ہو، اپنی کینچی لے کر جاؤ۔ ہاں جی، وہ اصل میں اب تو 2 سال بیچ میں معطل آ گیا۔ ہاں جی، ورنہ میں نے تو وہ پورا ایک وہ بنائی ہوئی تھی، لسٹ بنائی ہوئی تھی، وہ ہر حاجی کو وہ لسٹ دے دیتا تھا۔ ہاں، اب انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ نے بیت اللہ کھول دیا ہے، اللہ نے مدینہ الرسول کھول دیا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال ان ساری چیزوں کو لے کر جاؤ۔ ہاں جی، اور رسی ضرور لے کر جاؤ، رسی ضرور، آتے ہوئے بیگ پہ لپیٹ لو۔ وہاں اگر کپڑا باندھنا ہو، مثال کے طور پہ آپ کے کمرے میں 10 آدمی ہیں، اس میں 4 مرد ہیں، 6 عورتیں ہیں، تو آپ کیا کرو، وہاں بے پردگی نہیں کرنی، بیچ میں رسی باندھو۔ اگر دوسرے مانتے ہیں ٹھیک ہے علیحدہ ہونے کو، نہیں مانتے
اپنے دونوں بیڈ الگ کر لو، رسی باندھ کے اس کے اوپر وہ جو ایک چادر ہے ڈال لو تاکہ آپ کا پردہ ہو جائے، اب بے پردگی نہ ہو۔ ہاں جی، مکی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی پاکستان والے ہمیں دور دور پھینک دیتے ہیں، دور دور کی بلڈنگوں میں، تو مکی صاحب کہنے لگے وہ نہیں پھینکتے، اللہ پھینکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ انہوں نے کہا جب تم نے یہاں آ کے ویڈیو دیکھنی ہے، جب تم نے آ کے یہاں گندی چیزیں دیکھنی ہیں تو پھر اللہ نے تمہیں اپنے گھر سے دور ہی کرنا ہے نا۔ اس لیے کوشش کرو حرم میں موبائل لے کر نہ جاؤ، حرم میں موبائل لے کر نہ جاؤ، حرم کا ادب کرو، حرم کا ادب کرو۔ مشرکین چاہے کتنے بھی گندے تھے حرم کا ادب کرتے تھے۔ آج تو اللہ معاف کرے مسلمانوں نے اسٹوڈیو بنا دیا ہے، ہاں جی، جھوٹی موٹھی دعا مانگ رہا ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے میری تصویر کھینچو، ہاں جی، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اب عرفات کی رات گزر گئی۔ عرفات کا جو پہلا واجب ہے نا جی، وہ فجر کا قیام ہے، وہ فجر کا قیام ہے۔ پہلے 2 رکعتیں پڑھیں گے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، پھر آرام کریں گے، کنکریاں اکٹھی کریں گے، اور پھر فجر کے وقت ہاں جی جب سورج کم سے کم اتنا اوپر آ جائے، جتنی 40 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی دیر لگتی ہے، ہاں جی، اس کے بعد اپنا نا جی نماز شروع کریں گے۔ نماز پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے۔ اب آپ کا 10ویں کا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، ہاں جی، اب آپ ماشاءاللہ ہاں جی آج آپ کا مصروفیت کا دن ہے، آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ جو کنکریاں مارنی ہیں پہلے دن صرف بڑے شیطان کو مارنی ہیں، اور اگر 7 اکٹھی مار دی تو ایک ہی شمار ہوگی۔ الگ الگ مارنی ہے، جس کے آپ وکیل بنے ہیں اس کی بھی الگ الگ مارنی ہے، جس کے آپ وکیل بنے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی بیمار ہے یا ہمت نہیں ہے، نہیں جا سکتی، آپ کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، ہاں جی، اس کی بھی الگ الگ مارنی، اس کی طرف سے نیت کرنی ہے، ہاں جی، اور دعا مانگنی ہے، ہاں جی، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ یہ بازو کھل جائے، یہ بازو کھل جائے، ہاں جی، کنکریاں مارنی، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو مارنی اور دعا نہیں مانگنی۔ اس کے بعد پھر آپ نے آ کے قربانی کرنی ہے۔ قربانی میں بڑا وہاں دھوکہ ہوتا ہے، لوگ جاتے ہی آپ کو گھیر لیں گے، جہاں گروپ والے آپ سے لے لیں گے، ہاں جی، چلو گروپ والوں کے اوپر تو آپ نے اعتماد کیا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پھر وہاں لوگ جو رہتے ہیں وہ آپ کو گھیرے میں لیں گے، کسی سے 500 ریال لے لیں گے، کسی سے کتنے لے لیں گے، کسی سے کتنے لے لیں گے، ہاں جی، اب پیسے اکٹھے کیے 100 قربانیوں کے، ہاں جی، اور کی 2، ہاں جی، آپ آئے، آپ نے کہا قربانی ہو گئی جی، دیکھو لٹکری لے جاؤ گوشت لے جانا تھا۔ میں خود پھنسا ہوں، پھر میں نے پیسے نکلوائے 48,000 ریال، مکے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو، قربانی کرو، اپنے ہاتھ سے جا کے کرو۔
آج کل تو جدید نظام ہے، جگہ جگہ سلاٹر ہاؤس بن گئے ہیں، وہاں جمع کراؤ، پر پیسے دو، پرچی لے لو، ان کے اوپر اعتماد کرو۔ جب ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، بہرحال قربانی کرو، اس کے بعد پھر حلق کراؤ۔ ہاں جی حلق کرا کے اب آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ غسل کرو، کپڑے بدلو، تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لو۔ بہترین طواف زیارت کا جو وقت ہے وہ دوسرے دن رات کو وقت ہے، دوسرے دن رات کو وقت ہے۔ بیت اللہ بھی خالی ہوتا ہے، لوگوں کا زور لگ چکا ہوتا ہے، دوسرے دن عصر کے وقت نکلو، ہاں جی، لیکن کنکریاں مار کے جاؤ، دوسرے دن کی کنکریاں مار کے جاؤ، پہلے چھوٹے کو تینوں کو، پھر درمیان والے کو، پھر بڑے کو، ہاں جی، اس کے بعد پھر آپ نا جی اللہ کی توفیق سے مکہ شریف وہیں سے چلے جاؤ، وہاں جا کے طواف کرو، پہلے کچھ کھاؤ پیو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات کروں، ناراض نہیں ہونا، نہ ہنسنا ہی، وہاں کھانا بھی خوب ہے، عبادت بھی خوب کرنی ہے، پیسے بچانے نہیں جانا، جربے نہیں دینے ہیں، 48 روپے دا ریال ہیں، کھانا بھی خوب ہے۔ دنیا کے لیے آج ہم یہاں یہ کتنا مہنگا یہ جو کیا کہتے ہیں جی ستیانے روڈ پہ جی مکلوڈو لوڈو کیا ہے، ہاں جی، جا کے کھاتے یا نہیں کھاتے؟ وہاں تو آپ کھائیں گے 1 کا 7 لاکھ ملے گا، وہاں تو آپ کھائیں گے 1 کا 7 لاکھ ملے گا۔ خوب کھاؤ، خوب طواف کرو، خوب سارے کام کرو، ساتھیوں کی حاجیوں کی خدمت کرو، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو۔ اب وہاں طواف زیارت کر کے صبح سیدھے خیمے میں آ جاؤ، آ کے تھوڑی دیر آرام کرو، زور کے بعد پھر نکل کے تینوں کی رمی کر کے پھر واپس اپنی بلڈنگ میں آ جاؤ۔ اب ماشاءاللہ آپ حاجی مبارک، اب آپ کا حج مبارک، ہاں جی۔ اب تیسری بات مدینہ شریف کی ہے بھائی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ نے ساری کائنات بنائی، حضور خاتم النبیین، حضور کا ہمارے اوپر حق ہے، جیسے اللہ کا حق ہے ایسے ہی اللہ کے رسول کا بھی حق ہے۔ جتنا انشاءاللہ ہم اس حق کو ادا کرنے کی نیت سے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے حج کے اندر، بلکہ ہمارے ایک ساتھی تھے وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مکے میں تو بھجو ہی بھاجا، واپسی مدینے سے کرنی چاہیے، کہ آدمی بیٹھ کے درود شریف تو پڑھتا ہے نا، بیٹھ کے دعائیں تو مانگتا ہے نا جی، بیٹھ کے آدمی اللہ سے لو تو لگاتا ہے نا جی، بیٹھ کے وہاں یکسوئی کے ساتھ، ہاں جی، وہ اپنی کیفیت تو ایک بناتا ہے نا، ہاں جی۔ تو بہرحال بھائی مدینہ شریف ایک تو ہمارے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، ہاں جی، اسلام کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہمارے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، ہاں جی۔ دوسرا درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ سلام بھی پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، اور دوسرا وہاں کسی کو دھکا نہیں دینا۔ بعض دفعہ آدمی ریاض الجنہ کے شوق کے اندر
ہاں جی دوسروں کو دھکا دیتا ہے. ہاں جی تو بھی اللہ کے نبی کے گھر کا ادب کرنا. جنہوں نے بھی اللہ کے گھر کی بے ادبی کی وہ ضرور ذلیل ہوئے، وہ ضرور ذلیل ہوئے. تو بھی مدینے کی قدر کرنا. اور بھئی اگر شوق پیدا کرنے کے لیے نعت کے 2-4 شعر یاد ہو جائیں، یہ تو سونے کے اوپر سہاگا ہے. ہاں جی اور حضور کی محبت میں درود شریف پڑھنا. مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے والد صاحب تھے تو وہ عمرے کے اوپر گئے، تو کئی دن رش کی وجہ سے آگے معاذہ شریف کے پہ جا نہ سکے، تو بڑے پریشان تھے. رات کو نہ جی اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ احتشام کیوں پریشان کہ یا رسول اللہ آج چوتھا دن ہے آپ کے قریب ہی نہیں آ سکا. فرمایا جو ہماری اطاعت کرتے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں، اور جو ہماری اطاعت نہیں کرتے وہ قریب ہو کے بھی ہم سے دور ہوتے. یہ ابھی 2014 کے اندر میں حج کی جماعت لے کر گیا ہاں جی رائیونڈ کی، تو وہ وہاں کے بنگلہ دیش کے بزرگ ہیں، تو ان کو 83 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے. تو اس سال بھی انہیں زیارت ہوئی، تو مشورے والوں کو انہوں نے بتایا، تو مجھے بھی کسی نے بتایا، پھر میں ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان 2 آدمیوں کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. ایک تو یہ جو اونچی اونچی بولتے ہیں نا، مجھے دکم پیل کرتے ہیں، مجھے ان کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے. اور دوسرا یہ جو ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں ہاں جی اور ان کے ہاتھوں میں جوتے ہوتے ہیں، مجھے ان کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے. ان کو کسی طرح سمجھاؤ، ان کو کسی طرح سمجھاؤ. ہاں جی مجھے ان کے اوپر بہت غصہ آتا ہے. ہاں جی خیر ہم نے پھر بات تو چلائی بلڈنگوں میں، ہاں جی جگہ جگہ گئے، لوگوں کو سمجھایا. بہرحال بھئی حضور کی محبت میں جانا، اس نبی کی عظمت لے کے جانا. ہاں جی جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، جس کی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، جس کے نبی کی اللہ پاک نے ہاں جی ایک ایک بات کو بیان کیا ہے. ہاں جی تو میرے دوستو بزرگوں بھائیو، مدینے کے اندر زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارنا، اب مسجد کے اندر گزارنا، وہاں کسی کی غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے مدینے والے کو دکھ ہو، جس سے مدینے والے کو اذیت ہو. لباس، ہمارے ایک بزرگ تھے تو جب مدینے جاتے تھے نا حاضری کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے 2 جوڑے اسپیشل سفید رکھے ہوئے تھے. کہتے تھے میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ سفید جوڑے پہنتے، امامہ باندھتے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے مولوی صاحب نے باندھا ہوا، امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے. ہاں جی تو وہ سارے سمجھ جاتے کہ اب مولوی صاحب نا اب بزرگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ہاں جی تو مقصد یہ ہے کہ بھئی لباس سے بھی اثر پڑتا ہے، لباس سے بھی اثر پڑتا ہے. بہتر تو یہ ہے، دیکھو نا ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، آپ نے منہ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا. وہ ادھر سے آیا، آپ نے منہ ادھر کر لیا. ہاں جی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم نے کہ یہ چہرہ کیسا بنا رکھا؟
ہاں جی، تو وہ کہنے لگا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مونچھیں بڑھائیں، داڑھی منڈائیں۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اگر ابھی دن باقی ہیں، نہیں ہے، لیکن نیت کر لو، اللہ سے مانگ لو۔ ہم نے کس کو دکھانا ہے؟ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ اور دیکھو آخری بات یہ ہے، اس حج کو آخری حج سمجھ کے کرو، پتہ نہیں پھر دوبارہ نصیب ہو چاہے نہ ہو۔ اس حج کو یہ سمجھو یہ میرا آخری حج، ہاں جی، یہ سفر میرا آخری سفر ہے۔ اور اس سفر میں اتنی کثرت سے استغفار کرو کہ آپ کو استغفار سے ٹائم ہی نہ ملے، جہاں جاؤ بس استغفار کرو، استغفار۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، جب بھی بیٹھتے تھے استغفر اللہ، استغفر، 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 روٹی کھاتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت استغفار۔ میں نے کہا بھائی ریاض صاحب آپ اتنا استغفار کرتے ہیں؟ کہنے لگے یار ہم کہاں ہیں، ہم میں بھلا یہاں کا کوئی ادب کر سکتا ہے؟ ہم میں بھلا کوئی یہاں کا کوئی پوری یہاں کی کوئی یہاں کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہاں جی، تو ایک حال استغفار ہی ہے نا۔ ہاں جی، بہرحال اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، سہل فرمائے۔ ہاں جی، کم سے کم 8 دن، ہاں جی، 2500 ہر نماز کے ساتھ 500 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھو۔ آسان ہو گیا نا؟ تو کتنا ہو گیا ایک دن میں؟ 2500، اور 8 دن میں 20,000 تو ہو گیا نا۔ اور درود شریف کی عادت ڈال لو۔ دیکھو ہر عمل کے اندر نیکی کا عمل لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر فوری نہیں ہوتا۔ ہر گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اس کی نحوست فوری نہیں آتی، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نیکیوں والے فرشتے سے کہتے ہیں جلدی سے اس کی 10 نیکیاں لکھ، اور برائی والے سے کہتے ہیں جلدی سے اس کے 10 گناہ مٹا، اور رحمت والے فرشتے سے کہتے ہیں جلدی سے اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل۔ اگر ہمیں اس کا یقین آ جائے تو ہماری عید ہو جائے یا نہیں ہو جائے۔ اچھا جی، اللہ پاک جو کمی بیشی رہ گئی اللہ اس کو معاف کرے، جو ہو گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔